वेलकम बैक अगेन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुसलसल मौसूल हो रहे हैं। एक और नतीजा में मौसूल हुआ है, आपके साथ शेयर करते हैं। LA3 मीरपुर 3 दो पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। PTI के बैरिस्टर सुल्तान ने 483 वोट हासिल किए हैं और आगे हैं। नून लीग के चौधरी सईद यहां पर पीछे हैं, 413 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो LA3 मीरपुर 3 का हम आपको गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा बता रहे हैं। PTI के बैरिस्टर सुल्तान यहां पर 483 वोट लेकर आगे हैं, जबकि चौधरी सईद जिनका ताल्लुक नून लीग से है 413 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। वाज़ेह रहे कि 7 बजे हमने आपको जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बताए हैं, क्योंकि आज न्यूज को तो 5 बजे से ही गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे थे, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करते हुए हमने ये नताइज आपके साथ 7 बजे ही शेयर किए हैं। एक और नतीजा हमें मौसूल हुआ है। LA7 भिंबर 3 11 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। PTI के अनवारुल हक 2298 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि नून लीग के तारिक फारूक 1871 वोट लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। तो इस जगह भी हम देख रहे हैं LA7 में भिंबर 3 में कि PTI के जो है नुमाइंदे वो आगे हैं और कैंडिडेट आगे हैं अनवारुल हक 2298 वोट लेकर, जबकि तारिक फारूक जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो 1871 वोट लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर है। तो काफी टफ कंपटीशन चल रहा है PTI वर्सेस PML एंड काफी सीटों पर हम देख रहे हैं कि PTI आगे है, लेकिन लीड जो मार्जिन है वो काफी कम दिखाई दे रहा है। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करते हैं। LA9 कोटली 2 4 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है और यहां पर जावेद इकबाल पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगे हैं, 957 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट आगे हैं, जबकि सरदार नईम जिनका ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है वो 423 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो LA9 कोटली 2 यहां पर आगे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जावेद इकबाल 957 वोट लेकर, जबकि सरदार नईम जिनका ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है 423 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। एक और गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर करें। LA12 कोटली 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन यहां पर आगे हैं 799 वोट लेकर, जबकि तहरीक इंसाफ के शौकत फरीद 748 वोट लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। तो LA12 कोटली 5 का रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 5 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन यहां पर आगे हैं, 799 वोट लिए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के शौकत फरीद ने 748 वोट लिए हैं और दूसरे नंबर पर हैं। और अब LA15 बाग 2 यहां का आपका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर करते हैं। 2 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। तहरीक इंसाफ के तनवीर इलियास यहां पर 154 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के जियाउल कमर 110 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो LA15 बाग 2 का आपके साथ गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा शेयर कर रहे हैं। तनवीर इलियास तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, 154 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जियाउल कमर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 110 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। और अब आपको LA39 जम्मू 6 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बताएं। 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून आगे है, राजा सिद्दीक 483 वोट लेकर आगे है, जबकि PTI की नाजिया नाज 327 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो आपको LA39 जम्मू 6 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बता रहे हैं। नून लीग के राजा सिद्दीक 483 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नाजिया नाज PTI की कैंडिडेट है वो 327 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। और एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बताएं। LA45 वैली 6 2 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। तहरीक इंसाफ के अब्दुल माजिद यहां पर आगे हैं, 432 वोट लेकर पहले नंबर पर है। अब्दुल नासिर आजाद उम्मीदवार है, 343 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। LA45 और आपको बताएं कि ये पेशावर आजाद कश्मीर 2 और यहां के नताइज हैं। अब्दुल माजिद PTI के कैंडिडेट हैं, 432 वोट लेकर आगे हैं। और अब मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे। इम्तियाज अवान हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद नताइज अब जरा उनसे भी जान लेते हैं।
تو امتیاز بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کافی ٹف کمپٹیشن چل رہا ہے اور کافی جگہوں پر پی ٹی آئی ہی پہلے نمبر پر دکھائی دے رہی ہے۔ جی، اب تک کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج، اس میں کہیں پیپلز پارٹی آگے ہے، کہیں پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہے وہ دوسروں کا سبقت دے رہے ہیں، اور کہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہے وہ سبقت دے رہے ہیں، اور کہیں مسلم کانفرنس کے امیدوار جو ہے وہ آگے ہیں۔ تو میرے پاس جو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے L31 کھاوڑا مظفر آباد کا یہ حلقہ ہے، حلقہ 5 ہے، اور اس کے 60 پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق چودھری لطیف اکبر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور انہوں نے اب تک جو ہے وہ جو ووٹ حاصل کیے ہیں 13,678 ووٹ لے کر یہ پہلے نمبر پر ہیں، آگے ہیں۔ اور ان کے مد مقابل مسلم کانفرنس کے راجہ ثاقب مجید جو ہیں یہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 6,777 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں، اور اس طرح پی ٹی آئی کے جو راجہ منصور ہیں یہ 281 نمبر ووٹ حاصل کر کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق یہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ ایک اور حلقے کا ریزلٹ میں اپنے ناظرین سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ L27 کوٹلہ 2 کوٹلہ 1 مظفر آباد ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب جو ہیں 16,544 ووٹ لے کر یہ آگے ہیں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق۔ اور اس طرح پی ٹی آئی کے میر عتیق الرحمان جو ہے وہ 9,042 ووٹ لے کر پیچھے ہیں۔ اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کی محترمہ نورین عارف یہ 3,743 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں۔ اور جو اس وقت تک کے جو نتائج آ رہے ہیں اس میں جو ٹرینڈ جا رہا ہے تو اس میں کافی واضح مارجن ہے جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں چودھری لطیف اکبر ان کو، اور دوسرے نمبر پر سردار جاوید ایوب جو ہیں ان کو جو ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ اور ان اگر دیکھا جائے بہت شکریہ امتیاز اوان آپ کا، مسلسل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمیں لے کر اور ایک بار پھر لال حویلی جا رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب ذرا آزاد کشمیر کوٹلی کا رخ کر لیں گے، اور وہاں پر بھی مسلسل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امناز خان آج نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے۔ امناز، کوٹلی میں کیا صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کون پہلے نمبر پر، کون دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہا ہے؟ کوٹلی کے 6 حلقے ہیں اور 6 حلقوں کے اندر سانچےدار مقابلہ متوقع ہے۔ اگر L18 راج محل کی بات کی جائے تو وہاں پر تحریک انصاف کے ظفر ملک ہے اس وقت آگے دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر مسلم کانفرنس کے ملک محمد نواز ہیں۔ اسی طرح حلقہ L10 کوٹلی 3 سٹی کے بات کی جائے تو یہاں پر تحریک انصاف کے ملک یوسف، اور دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح حلقہ L5 خریقہ کی بات کی جائے تو وہاں پہ اس وقت انصر عبدالی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آگے دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ولید انقلابی ہیں۔ اسی طرح حلقہ سروئی کی بات کی جائے 12 کی، جہاں پہ آج 2 کارکن بھی جہاں بحث ہوئے ہیں، وہاں پر تحریک انصاف کے شوکت فرید اور چودھری محمد یاسین جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ برابری کی سطح پہ بھی چل رہے ہیں، ان میں یہ ابھی کوئی اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے نچال سے تو وہاں پہ حلقہ نچال کے اندر جاوید اقبال بدانی پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے دکھائی دے رہے ہیں، اور مسلم کانفرنس کے سردار محمد نعیم خان دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے حلقہ سینسا میں تو وہاں پہ چودھری اخلاق پاکستان تحریک انصاف کے آگے دکھائی دے رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے راجہ نصیر جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس وقت کافی ٹف کمپٹیشن چل رہا ہے۔ اگر ہم کوٹلی کی بات کریں کہیں کہیں پی ٹی آئی کی کارکردگی اچھی دکھائی دے رہی ہے، کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور کہیں نون لیگ اور کہیں مسلم کانفرنس۔ تو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نتائج آنے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو رہے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ایک نتیجہ اور موصول ہوا ہے ہمیں L23 پوچھ 6
21 پولنگ اسٹیشنز کے یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں، جہاں پر نون لیگ کے ڈاکٹر نجیب 2526 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ سردار محمد حسین پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں 2311 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو کئی جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹف مقابلہ ہو رہا ہے، نون لیگ کہیں آگے ہے تو کہیں پی ٹی آئی آگے ہے۔ عمومی طور پر جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہوتا یہی ہے کہ جو اسلام آباد میں حکمران ہوتا ہے وہی مظفر آباد میں حکمران بنتا ہے، لیکن اب کی بار کافی ٹف کمپٹیشن دیکھنے کو مل رہا ہے، نون لیگ ورسز پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی۔ تو ڈاکٹر نجیب مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ 2526 ووٹ لے کر اہل 23 میں آگے ہیں، جبکہ سردار محمد حسین پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں 2311 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو نتائج مسلسل موصول ہو رہے ہیں، مزید نتائج بھی آپ کو دیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آج کے ساتھ